یہ سب سود کے معاملے میں نا ہم نے دیکھا کہ شریعت کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے اور وہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. جی بہت عرصے ایک میں تو خیر بہت عرصے کے بعد شریعت کورٹ نے جو ہے اس کو خاص ایکسیلیٹر ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ کا جب فیصلہ جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا ڈیلے کرنے کے لیے اس کو انہوں نے ایکٹیولی پرسو کیا ہے اور ان کو کوئی مہلت نہیں دی اسٹیٹ بینک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے وکیل بالکل کیسر امام صاحب اور وہ اصل میں صحیح بتائیں گے. السلام علیکم جناب کیسر امام صاحب. وعلیکم السلام. میں نے حاضر ہونا تھا پیشی پہ لیکن وہ ایک ہمارے بزرگ فوت ہو گئے اپنا میاں افسر یاد صاحب اس کی وجہ سے وہاں جانا پڑ گیا تو ورنہ مجھے مس کر گیا. میری معذرت قبول کیجئے گا. میں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے انشاءاللہ سننا تھا اس کو سب کچھ. بتائیے کہ ہوا کیا سارا کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا آپ کی کمی ہم نے محسوس کی. جی بسم اللہ سر میں آپ کی وجہ سے میری بھی نجات ہو جائے اللہ خیر کرے. یہ بتائیے گا کہ پچھلی دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ سلمان اکبر راجہ صاحب نہیں آئے تھے اور اس کے بعد ان کو دن دے دیا گا. اب ذرا سا تفصیل سے بتا دیجیے گا تاکہ پھر اس کے بعد ہم گفتگو کر سکیں اس پہ. اچھا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ صاحب اس تاریخ کے اوپر جو ہے وہ عدالت چونکہ اپنی جو سماعت ہے وہ ریزیوم کرتی ہے 10 بجے تو جب عدالت نے یہ پتہ کیا کہ سلمان صاحب موجود ہیں کیونکہ مینلی ان کی بحث تھی اس دفعہ جورسڈکشن کے اوپر تو عدالت کو یہ بتایا گیا کہ وہ 11 بجے انشاءاللہ آ جائیں گے. 11 بجے جب عدالت نے سماعت مقدمے کی شروع کی تو سلمان صاحب نے جو ہے وہ اس پریٹیکسٹ کے اوپر عدالت کو کہا کہ چونکہ انہوں نے ابھی اٹارنی جنرل صاحب سے اس معاملے پہ کچھ ڈسکشن کرنی ہے اور کچھ چیزیں ان کے نالج میں لے کے آنی ہے اور دوسرا کرونا کی وجہ سے چونکہ ورک فرام ہوم ہے تو ان کے جو اپنے کلائنٹ ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہاں پر بھی جو رائے ہے اس کو ایک کلیکٹ کرنے میں وہ ٹائم لگ رہا ہے تو انہوں نے بیسیکلی ایڈجسٹمنٹ سیکھ کی. لیکن عدالت نے جو ہے وہ انہیں کہا کہ ایکچولی آپ کے جو کلائنٹ ہیں اسٹیٹ بینک صرف وہی ایک ایسے اس میں فریق ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک اس عدالت کی جو جورسڈکشن ہے اس کے اوپر آبجیکشن ریز کیا ہے. باقی جتنے بھی فریق ہیں انہوں نے کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ اٹارنی جنرل کے جو نمائندے ہیں یہاں پہ محترم اسسٹنٹ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں تو وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اپنی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو فیڈریشن کی طرف سے ہے. تو لہٰذا آپ اسٹیٹ بینک کی طرف سے آپ کا جو موقف ہے آپ اس کو وہ بتائیں چونکہ پہلے ہی اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ تقریباً 18 سال سے کوئی پروسیڈنگ اس کے اوپر ایکٹیولی ہوئی نہیں ہے. تو پھر سلمان صاحب نے مختلف حوالوں سے جورسڈکشن کے اوپر جو ان کے پوائنٹس تھے ان کو آرگو کیا کافی لینتھ میں اور اس میں جو مین نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو لا کی ڈیفینیشن چیپٹر 3A جو آئین پاکستان میں دی گئی ہے جس کو آن ٹچ سٹون آف اسلامک انجنکشنز سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس لا کی ڈیفینیشن میں جو آئین ہے کانسٹیٹیوشن ہے وہ فال نہیں کرتا. یعنی کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آئین پاکستان کے کسی بھی آرٹیکل پر نہیں ہے. تو یہاں سے بلڈ کر کے انہوں نے اپنے آرگومنٹس کو اس لائن پر لے کے آئے کہ دیکھیے آئین کے اندر 2 ٹرمز بالکل علیحدہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے استعمال کی ہیں. ایک تو ربا کو استعمال کیا آرٹیکل 38F میں اور مختلف جگہوں پر آئین کے اندر انٹرسٹ کا لفظ جو ہے وہ علیحدہ استعمال ہوا ہے. تو ان کے مطابق جو ہے وہ یہ تھا کہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے ایک چیز کو الاؤ کیا ہے ایک چیز کو انیبل کیا ہے انٹرسٹ کو اور ربا جو ہے اس کو ایلیمینیشن کے ساتھ لفظ آیا ہے. تو ان کے مطابق انٹرسٹ اور ربا 2 مختلف چیزیں تھیں. اور اس لیے اگر انٹرسٹ کی حد تک یہ عدالت اپنے جورسڈکشن کو ایکسٹینڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈائریکٹلی جو مینڈیٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے یہ عدالت اس کو چیلنج کر رہی ہوگی انٹینٹ آف لیجسلیچر کو چیلنج کر رہی ہوگی کہ انہوں نے وہ جو انٹرسٹ کی پروویژن ہے ان کو بھی ڈیفائن کریں گے. دوسرا ان کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ پرنسپلز آف پالیسی جو ہیں وہ ہمارے آئین کا حصہ ہیں لیکن ان کے ساتھ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ انفورسیبل نہیں ہے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے کوئی عدالت ان کے اوپر ڈائریکشن پاس نہیں کر سکتی. تو 38F جو ہے وہ آرگنز آف دی اسٹیٹ اپنے حساب سے کوئی ٹائم فریم کے ساتھ نہیں لیکن اپنے حساب سے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے ان کو آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کریں گے گریجولی. تو اس لیے اس کے اوپر کوئی عدالت جو ہے وہ ڈائریکشن پاس نہیں کر سکتی. تو ان سب چیزوں کے حوالے سے ایک لینتھی انہوں نے ڈسکشن کی. آپ کا آرگومنٹ اس میں کیا تھا یہ تو آ گیا سارا کچھ آپ کا مین آرگومنٹ جو تھا جس پہ عدالت قائل ہوئی. جی فرمائیے.
ہمارا جی مین آرگومنٹ اس کے اندر یہ تھا اوریا صاحب کہ دیکھیے ہم نے انہیں کہا کہ انٹرسٹ ہمارے قوانین کے اندر، آئین سے لے کے مختلف قوانین کے اندر انٹرسٹ کا لفظ ہو، پروفٹ کا لفظ ہو، ٹریڈ کا لفظ ہو، یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو مختلف قوانین میں استعمال ہوئے ہیں ہوتے ہیں. ٹھیک. تو ہم نے عدالت کو اس چیز نقطے کی طرف ان کی توجہ دلوائی کہ اس ٹائم جو رسپونڈنٹ ہیں اسٹیٹ بینک کے جو کاؤنسل ہیں وہ بہت ساری چیزیں پریزمپٹیو کہہ رہے ہیں، وہ یہ مانے بیٹھے ہیں کہ آئین کے اندر جہاں پر بھی انٹرسٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ اس کا ایک خاص مطلب ہے، حالانکہ عدالت کا اس حوالے سے کوئی آبزرویشن ابھی آئی نہیں ہے. تو یہ بڑی پری میچور سٹیج ہے جس ایک ایزمپٹیو ایک آرگومنٹ کو لے کے رسپونڈنٹ چل رہے ہیں. ہمارا مین نقطہ یہ تھا کہ دیکھیے جو ایک ربا کی ٹرم ہے وہ جو ٹرم اگر آئین بنانے والوں نے استعمال کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹرم کی جو وہ اصطلاح ہے اس کے کوئی کانٹیکسٹ ہوگا، اس کی کوئی میننگ ہوگی، یہ کہ ایک چیز ہوگی کہ جس کو انہوں نے منع کیا ہے. تو ہم عدالت سے یہ ہم نے استدعا کی تھی کہ آپ اس ربا کی ٹرم کو جب ایک دفعہ آپ اسلامک انجنکشنز کے مطابق ڈیفائن کریں گے تو پھر اس ٹرانزیکشن میں جو جو لفظ کسی بھی قانون میں استعمال ہوا ہے، چاہے وہ انٹرسٹ ہے چاہے پروفٹ ہے، جو بھی ہے، جو جو اس ٹرانزیکشن میں گرتا جائے گا وہ سٹرائک ڈاؤن ہوتا جائے گا. یہ تو سپریم کورٹ میں ایک دفعہ تفصیلی ڈیفائن ہو چکی ہے ربا کی ٹرم جو ہے، اور بڑی تفصیل اس کے اوپر تو کوئی کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا جب واپس بھیجی گئی. جی جی. اصل میں جب واپس بھجوائی گئی تھی تو سپریم کورٹ کا جو ریمانڈ آرڈر ہے اس کے اندر اس ججمنٹ کے کسی پارٹ کو الائیو نہیں رکھا گیا تھا. جب وہ ریمانڈ کیا گیا تو ایز اے ہول پوری ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا تھا. تو اس لیے یہ ایک فریش ہم سمجھ لیں کہ ایک ہیرنگ ہے. جی ٹھیک سمجھ گیا. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمارا نقطہ اس کے اندر یہ تھا کہ جب ہم کسی پروویژن کو اس کو ہم سٹرائک آف کرنے کے لیے کسی عدالت کے پاس جاتے ہیں تو عدالت کے پاس اصولی طور پر بہت لمیٹڈ اور ریسٹرکٹیو جورسڈکشن ہوتی ہے کہ وہ صرف اسی پروویژن کے اوپر غور و خوض کرے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے ان ٹچ سٹونز کے اوپر یا نہ کیا جائے. تو اگر اس طرح کی بنیاد بنا گئے کہ اگر عدالت ایک پروویژن کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی تو اس سے آئین کی اور یہ پروویژنز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی، یہ ان بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہ جو قوانین کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور اس پہ اوپر آنریبل سپریم کورٹ بڑی کلیئر ہے. جب فائنانس ایکٹ چیلنج ہوا تھا اور نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کو چیلنج کیا گیا تھا، تھوڑا ہے آپ ذرا وہ بتا دیجیے گا جو عدالت نے کہا ان کو کہ اسٹیٹ بینک تو خود بل لے کے گیا ہوا ہے جس پہ پھر سارا مسئلہ ہوا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. جی جی جی. اصل میں یہ بہت ایک انٹرسٹنگ اس دن بات ہوئی کہ بینچ جو ہے وہ اس کو یہ اس حوالے سے بھی اپریز کیا گیا کہ اصل میں جو کلائنٹ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایکچولی جو ایک پالیسی چل رہی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سٹانس سے کہ جو عدالت کے سامنے لیا جا رہا ہے. تو عدالت نے دو باتیں کہیں. عدالت نے یہ کہا کہ ایک تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ان جوابات کو دے جو سوالات ہم نے دیے انہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کا اپ ڈیٹ کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ بل پیش کیا جائے کہ جو بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے بھی پاس کیا اور بھجوایا ایز اے بل بیفور دی پارلیمنٹ، جس میں ربا کے حوالے سے اس کی ایلیمینیشن کے حوالے سے انہوں نے پارلیمنٹ میں رکھا. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک کے وہ سارے جو سرکولرز ہیں اور وہ سارے پیپرز وہ پیش کیے جائیں کہ جس میں اسٹیٹ بینک نے خود بھی یہ کہا کہ یہ جو ربا ہے اور یہ جو انٹرسٹ ہے یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر اور اس میں وہ چل رہا ہے، اور اس کی ایلیمینیشنز کی بات کی، اور جو انہوں نے شریعہ بورڈز بنائے اس کو دیکھنے کے لیے.